فی الحقیقت پوری کائنات اس کے لیے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری کے اندر اتنا اہتمام ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری کے لحاظ سے پوری کائنات کے لیے اتنا ابر کرم ہے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس چیز کو بیان کرتے ہوئے جو ارشاد فرمایا، تو جس زمین پہ ہم بیٹھے ہیں جب میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی تھی، جس جگہ اب ہم بیٹھے ہیں اس جگہ کے چپے چپے پر بھی کرم ہوا تھا۔ پوری کائنات میں جہاں بھی کوئی رہتا ہے، جہاں بھی کوئی ہے، اس جگہ کو سرکار کی ولادت مکہ شریف میں ہوئی تھی، لیکن فیض ہر جگہ تک پہنچا تھا۔ اور اس کا ذکر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان ہے جو بخاری شریف میں حدیث شریف 335 نمبر کی حدیث ہے، اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اوتیت خمسا لم یؤتہن احد قبلی، مجھے 5 چیزیں ایسی دی گئیں جو میرے سوا کسی کو نہیں دی گئیں، مجھ سے پہلے کسی کو بھی نہیں دی گئی، عام تو کیا خواص کو بھی نہیں ملی، مطلب کیا نبیوں کو بھی نہیں ملی۔ تو معنی کیا بنا کہ میں اس طرح آیا ہوں کہ میری آمد جیسی کسی نبی کی بھی کوئی آمد نہیں تھی، مجھے رب نے ایسا بنایا ہے کہ میری مثل تو نبیوں میں بھی کوئی نہیں ہے۔ اور یہ صرف 5 نہیں، دوسرے مقامات پر مجموعی طور پر 80 سے زائد ایسی چیزیں ہیں جو صرف ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خاصہ ہیں اور آپ کے سوا کسی کو نہیں ملی۔ ان کا ذکر کرتے ہوئے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو الت لی الارض مسجدا وطہورا، 5 میں سے ایک، چونکہ سب کے ذکر کرنے کا وقت نہیں، ان میں سے ایک چیز یہ ہے، جو الت لی الارض مسجدا وطہورا، میرے لیے ساری زمین کو مسجد بنایا گیا، میرے لیے۔ اگر نفس الامر میں خود ہی مسجد ہوتی پھر تو پہلوں کے لیے بھی ہوتی۔ الارض سے مراد صرف زمین مکہ شریف نہیں، الارض سے مراد صرف زمین مدینہ شریف نہیں، الارض سے مراد صرف زمین حجاز نہیں، الارض سے مراد پوری کائنات کی زمین ہے۔ پوری کائنات کی زمین اس خوبی سے محروم تھی کہ اس پہ جہاں بھی سر رکھیں تو سجدہ رب کو ہو جائے، یہ تاریخ کے کسی دور میں بھی زمین کو شان نہیں ملی تھی۔ یہ شان ملی ہے تو 12 ربیع الاول شریف کے صدقے میں ملی ہے۔ جو الت لی، میرے لیے سرکار فرماتے ہیں میرے لیے، یعنی میری عزت کے پیش نظر میرے صدقے، جو الت لی الارض مسجدا وطہورا، میرے لیے زمین کو مسجد بھی بنا دیا گیا اور طہور بھی بنا دیا گیا۔ اب اگر کوئی شخص یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ اس الارض سے کوئی ضلع کاٹ کے باہر کر دے تو پھر تو وہ کہے کہ باقی ساری زمین نوازی گئی، ایک ضلع محروم رہ گیا۔ لیکن لغت، قانون، دستور، ضابطے کے لحاظ سے ایک چپا بھی مستثنا نہیں کیا جا سکتا۔ ساری زمین بدلی گئی، ساری زمین میں انقلاب آیا، ساری زمین کی قسمت بدل گئی، ساری زمین میں نکھار آیا اور نیکی کی طرف اور فیض اس کو ملا کہ اس کی یہ حیثیت بن گئی کہ پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں زمین کو میرے لیے مسجد بھی بنا دیا گیا اور طہور بھی بنا دیا گیا۔ طہور ایک ہوتا ہے طاہر، ایک ہوتا ہے طہور۔ طاہر ہے جو خود پاک ہو، طہور ہے کہ ایسا پاک ہو کہ آگے پاک بھی کر دے۔ تو فرمایا زمین صرف پاک ہی نہیں ہوئی، فیض اتنا ملا ہے کہ پاک کرنے والی بھی بن گئی ہے، طہور۔ اب بنائی میرے لیے کی ہے تو کیا فائدہ بھی صرف میرے لیے ہے یا فائدہ ساری کائنات کے لیے ہے، سارے انسانوں کے لیے ہے؟ تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایما رجل من امتی ادرکتہ الصلاۃ فلیصلی، میرا جو بھی امتی ہے اسے جہاں بھی نماز کا وقت آ جائے، اگرچہ مسجد نہ بھی ہو، وہ جہاں سر جھکائے گا سجدہ میرے رب کو ہو جائے گا۔ پہلے پابندی تھی کہ پہلے صرف نماز مسجد میں ہو سکتی تھی،
مسجد کے سوا نماز نہیں ہو سکتی. اگر کوئی 10 کلومیٹر دور ہے تو چل کے مسجد میں جا. باہر ڈیرے پہ نہیں پڑھ سکتا, اپنی دکان پہ نہیں پڑھ سکتا, جنگل صحرا میں نہیں پڑھ سکتا, صرف مسجد میں پڑھ سکتا ہے. پہلے خاص ایسے مقامات تھے کہ جن کو یہ شرف حاصل تھا کہ وہاں بندہ سر رکھے تو سجدہ رب کو ہو جائے. یہ 12 ربیع الاول شریف کا فیض ہے اور ملا ہر چپے کو ہے کہ جہاں بھی کائنات میں وقت ہو گیا ہے, میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بنائی میرے لیے گئی ہے, فائدہ سب کو ہے کہ جہاں بھی تم سر رکھو گے رب کو سجدہ ہو جائے گا. اس مقام پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ایک جنرل فائدہ جو پوری کائنات تک پہنچا ہے, پوری زمین تک پہنچا ہے, چپے چپے تک پہنچا ہے. ہر چیز کی ایک بولی بھی ہے, ہر چیز کی لسان حال بھی ہے. ہم اس چھت کی بات, ان ستونوں کی بات, تسبیح ہم نہ بھی سنیں, لیکن قرآن کہتا ہے کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ. ہر چیز کو اپنی صلات کا بھی پتا ہے, اپنی تسبیح کا بھی پتا ہے, اور ہر چیز کو یہ بھی پتا ہے کہ مجھ پہ انعام کس کے صدقے ہوا ہے. ہر چیز کو یہ بھی پتا ہے کہ پہلے میری صورتحال کیا تھی اور اس کے بعد میری صورتحال کیا ہے. اس بنیاد پر عید میلاد کے لحاظ سے اس کا مضمون اتنا وسیع ہے. عید کے لفظ کی جو معنویت ہے اگر وسیع پیرائے میں پائی جاتی ہے تو وہ پائی ہی 12 ربیع الاول شریف کے دن میں پائی جاتی ہے.